ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ قدوس 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 دی ہولی اسپرٹ ہولی فائر۔ اسپرٹ یہ رسل مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور فلدیفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، میرے نام کا اقرار کیا ہے۔ دیکھ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، آمین کیونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں، آمین جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے باعث سے برکت ہو۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج کا کلام ان کے ساتھ جائے، ہلیلویا یہ فضل ہم پر ہو جائے، آمین خداوند کا روح آپ پر ٹھہرے آمین تاکہ آپ خدا کی آواز کے شنوا ہوں۔ آمین کتنے لوگ چاہتے ہیں برکت میرے ساتھ جائے آمین اور میں ریپچر کے لیے تیار ہو سکوں؟ آمین آئیے بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تعظیم کریں گے۔ ہلیلویا! ہلیلویا یسو کے خون میں، پتہ ہے، یسو نام میں، پتہ ہے۔ ایک تقدس ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے میں۔ سو آج ہم چھٹی کلیسیا کو خداوند کی آواز کو سن رہے ہیں۔ سو یاد رکھیے کہ ہم آخری زمانہ میں کھڑے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ آخری زمانہ میں، جہاں کلیسیاؤں کو تیار ہونا ہے، اور اگر کلیسیاں تیار نہ ہوئیں تو آنے والی بڑی مصیبت کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ موت بھی مانگیں گے تو آپ کو موت نہ آئے گی، اور اگر آپ نے تیاری پکڑ لی تو کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑ کر یسوع کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں۔ کتنے لوگ استقبال کرنا چاہتے ہیں؟ آئیے پھر پاک خداوند کے لیے زوردار ہاتھوں سے کیا یہ زوردار ہاتھ ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ اور فلدیفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو لکھ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کرتا اور بند کی کو کھولتا نہیں ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑا اختیار ہے جو زمین پر کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ میں آپ کی طرح بول لیتا ہوں، کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ یسوع کے پاس ہے۔ یہ کنجی داؤد کی نہیں ہے بلکہ یہ یسوع کی کنجی ہے، کیونکہ وہ داؤد کی اصل اور نسل سے پیدا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنی بادشاہی کا آسمان پر نہیں زمین پر بھی اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اس بڑے اختیار کے ساتھ خدا نے آسمان اور زمین کو للکارا ہے تاکہ جو کچھ باپ اور بیٹا چاہتا ہے اس کی مرضی کیا ہو؟ پوری ہو۔
ابلیس نے زمین پر جب انسان کو بگاڑا، اس نے سوچا کہ شاید میں سب انسانوں کو تباہ کر دوں گا گناہ کی حالت میں، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ سو موت ایک ایسا بندھن تھا، ایک ایسا جوا تھا جس میں سے کوئی بشر کو چھڑا نہیں سکتا تھا۔ سو صدیاں گزری، بہت سے انبیاء زادے آئے، انبیاء آئے، بہت سی نبوتیں ہوئیں، پر موت پر کسی نے فتح نہ پائی۔ سو جب موت پر کسی نے فتح نہ پائی تو خدا نے اس کو بھیجا جو موت اور گناہ اور ابلیس پر کیا رکھتا ہے؟ فتح رکھتا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کی تکمیل کو پورا کیا۔ اس نے باغ عدن میں جو وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا رکھوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اس کے سر کو کچلنے والا دنیا میں آ گیا۔ وہ تو کلام تھا، وہ تو خدا تھا، مگر انسان کی شکل میں آ گیا، کیونکہ ابلیس کو کوئی نبی، کوئی زمینی قوت، کوئی بشر اسے کچل نہیں سکتا تھا۔ اس لیے خداوند کو خود آنا پڑا۔ اس لیے وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ اس نے جسم لیا، اور جسم لیتے ہی اس نے اپنے اختیارات کو جو آسمان پر تھے، جو زمین پر ہیں، اسے کھولنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو زمین اور آسمان کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے، اور جو کچھ وہ زمین پر باندھتا ہے وہ آسمان پر بندھ جاتا ہے، اور جو کچھ وہ آسمان پر باندھتا ہے وہ زمین پر کھل جاتا ہے۔ سو اس کے باندھے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، اور بند کیے کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قدرت، اختیار اور جلال کے ساتھ ہے۔ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ یسوع ہے۔ وہ بڑے اختیار اور قدرت کے ساتھ، وہ مسا اور جلال کے ساتھ ہے۔ وہ داؤد کی کنجی رکھتا ہے، وہ ایسے اختیار کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی اس کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا ہے۔ گراسینیوں کے علاقے میں جب ایک بدرو گرفتہ انسان جو مدت سے قبروں کے اندر دوڑتا تھا، اور اس راہ سے لوگ گزرتے نہیں تھے، اور کوئی اسے بچانے والا نہ تھا، تو کیا ہوا؟ سو اس کا یسوع کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ پہلی بار ابلیس کا خدا کے بیٹے کے ساتھ ایز اے دشمن آمنا سامنا ہوا، کیونکہ جب یسوع کو ابلیس نہیں جانتا تو اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اس پتھر کو کیا روٹی بن جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ خدا کا بیٹا کون ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھولا بن رہا تھا، لیکن یسوع زمین پر ایک عجب کام کرنے آئے تھے۔ وہ شخص یسوع کو دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ تو کیوں وقت سے پہلے ہمیں کیا کرنے آیا ہے؟ برباد کرنے آیا ہے۔ ہم جانتی ہیں کہ تو کون ہے۔ یہاں ابلیس اقرار کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو کون ہے، تیرے وعدے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، اور کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے منت کرتی ہیں کہ ہمیں جانے دے، اس سے پہلے کہ تو کہے کہ ہمیں تھا گڑے میں بھیج دے، آگ اور گندک کی جھیل میں بھیج دے، منت کرتے ہیں ہمیں سوروں میں جانے دے۔ یسوع نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اس میں سے نکل جاؤ۔ سو وہ 2000 بدروہیں اس شخص میں سے نکل گئے۔ سو کیا ہوا؟ پہلی بار ایک برو گرفتہ انسان زندگی میں لوٹا، ورنہ شریعت کے مطابق اگر کسی میں اس طرح کی بدروہیں ہوں تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سنسار کیا جاتا ہے۔
ताकि उस बदन को हलाक कर दिया जाए, ताकि वो बद ना रहेगा बदन और ना रहेगी इब्लीस की कुव्वत। इस शरीयत का तकाजा था, पर यीशु ने शरीयत को पूरा ना किया, बल्कि शरीयत को क्या किया? तकमील कर दी। हालेलुया। तो जमीन पर वो उतरा है जिसे मौत, कब्र, गुनाह और इब्लीस पर क्या है? फतह। आपकी फतह कमजोर है, मैं जानता हूं, लेकिन उसकी फतह बहुत जोरावर है। हम उसकी इबादत तो प्रस्तुत करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है, और खुदा का कलाम कहता है अब वो मरने का नहीं है, वो अबद-अबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अबद-अबाद क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। इसलिए हम कहते हैं मौत तेरा डंग कहां रहा? यीशु के वसीला से मौत फतह का लुकमा हो चुकी है, और अगर मसीह ने मौत पर फतह पाई है तो इसका मतलब है क़यामत और जिंदगी हमारे दरमियान उतर आई है। हालेलुया। इसलिए जो कोई उस पर क्या लाएगा, जो कोई उस पर क्या लाएगा, क्या ना होगा, क्या ना होगा? हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की क्या पाएगा? मुझे लग नहीं रही आपके अंदर। हमेशा की क्या पाएगा? हमेशा की क्या पाएगा? जिंदगी पाएगा। कितनों के पास हमेशा की जिंदगी है? कितनों के पास? सो खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है और कोई उसे बंद नहीं कर सकता। फिलदिफिया का मतलब है भाईचारा, यानी कि ऐसी कलीसिया जिसमें आपस में बड़ा भाईचारा है, मोहब्बत है, खानदानी मोहब्बत है कलीसिया के अंदर। वो एक दूसरे के साथ उठते बैठते, खाते पीते, एक दूसरे की मदद करते, और यीशु को अपने बदनों से क्या देते? जला देते। इस कलीसिया को यीशु ने बिल्कुल नहीं डांटा है, बल्कि इस कलीसिया की तारीफ ही तारीफ की है, और इसके लिए इनाम ही इनाम रखे हैं, क्योंकि ये बड़ी सरगर्म कलीसिया थी, और ये कलीसिया ऐसे भाईचारे के साथ जुड़ी हुई थी जिससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। सो बहुत सी कलीसिया जिनमें इख्तलाफ, लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कलीसिया को क्या करती हैं? तबाह करती हैं। लेकिन यहाँ इस कलीसिया के अंदर, फिलदिफिया की कलीसिया के अंदर मोहब्बत है, भाईचारा है, और वो खुदा की मोहब्बत से शेर हैं। इसलिए यीशु इनकी तारीफ करते हैं, और यीशु ने अपनी इख्तियार और कुदरत के साथ इन पर अपने आप को क्या किया? जाहिर किया। यीशु ने बताया कि मेरे पास तुम्हारी सब मुसीबतों, यहां तक कि तुम्हारी मौत का भी हल मेरे पास है, और मैं तुम्हें पूरी पूरी मुकम्मल निजात और छुड़ाने की कुदरत रखता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैं जिंदगी का क्या हूं? मैं जिंदगी का दरवाजा हूं। जो कोई मेरे अंदर से दाखिल होगा वो हरगिज हरगिज मौत में दाखिल ना होगा। उसने कहा जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो आसमान पर यह दरवाजा खुला है। हालेलुया, हालेलुया। कहां खुला दरवाजा? ये कहां पर? मैंने सुना नहीं है। कहां खुला है? कहां खुला है? आसमान पर खुला है, और कोई कुव्वत जमीन की, आसमान की उसे बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि ये दरवाजा यीशु है। हालेलुया। ये दरवाजा कौन है? ये दरवाजा कौन है? यीशु है, और वो आपको जिंदगी देने आया है। वो नहीं चाहता कि आप कब्रों में, गुनाह की हालत में, कमजोरी में इस जमीन पर रह जाएं। उसने आपके लिए दरवाजा खोला है ताकि आप उसमें क्या हो सके? दाखिल हो सके। वो आपके दरवाजे तो खटखटाता है, पर आप उसके लिए नहीं खोलते हैं। आप अपनी कुंडी अंदर से बंद रखते हैं, पर उसकी मोहब्बत
اس کا اختیار اور قدرت دیکھیں. اس نے آپ کے لیے آسمان پر دروازہ کھولا ہے. ہاللویا. ڈھیلا ڈھیلا سے ہی آسمان پر کیا کھلا ہے؟ دروازہ کھلا ہے. وہ دروازہ ایسا خوبصورت ہے، ایسا قوت والا ہے، جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہو جاتا ہے، اور وہ دوبارہ اس میں سے نہیں آ سکتا. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. سو جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھولا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. زور کیسے آتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے زور کیسے آتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کتنوں کو پتا ہے؟ چلے بھی کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو آج پتا چلنا چاہیے کہ زور کیسے آتا ہے. کتنے لوگ زور حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سب کھڑے ہوں گے. اس زور سے شاید آپ شفا پا جائیں. خدا کا زور، خدا کی قوت، خدا کی قدرت اس کے کلام میں ہے. کہاں پہ ہے؟ کہاں پر؟ اس لیے تو خدا کا کلام کہتا ہے ابتدا میں کلام خدا کے، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا. وہ قوت کے ساتھ زمین پر اترا، اور اس نے آتے ہی موت کو فتح میں بدل دیا. ہاللویا. ہم نالائق کیوں ہیں؟ آپ کمزور کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے. آپ کان تو رکھتے ہیں پر سنتے نہیں ہیں. آپ آنکھیں تو رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں ہیں. آپ کا دل تو ہے پر اس میں خدا کا کلام نہیں ہے. اس لیے آپ کو شفا پانے کے لیے مشکل ہوتی ہے. آپ کے بدن، جان اور روح خدا کے لیے تیار ہونی چاہیے. آپ مبارک لوگ ہیں، آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے. خدا کا مردے بھی اس کی آواز کو سن کر اب نعرہ بولتے ہیں، پر آپ مردوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ وہ للکارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے خدا کے کلام کی آواز کو سنا. تو یسوع کیا ہے؟ خدا کا یسوع کیا ہے؟ 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 کلام ہے، اور وہ مجسم کلام ہے. جب اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا تو شاگرد دنگ رہ گئے. کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اب آپ بتائیں یہ کون ہے؟ چلو جی بس ختم. یہ خدا کا کلام ہے جو مجسم ہے. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا. انہوں نے یسوع کو سجدہ کیا. وہ جان گئے کہ یہ خدا ہے، یہ وہ کلام ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ کلیسیا اس کلام کو سنے اور اس کلیسیا کی مانند اپنے آپ کو تیار کریں. کیونکہ جب آپ خدا کے کلام کو خدا کی کلیسیا کے مطابق آپ خدا کے کلام سے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو پھر آپ کے لیے آسمان پر اجر ہے. آپ واحد قوم ہے امتوں اور قوموں میں سے جن کے پاس زندہ خدا ہے. آپ وہ قوم ہیں جن کے پاس وہ خدا ہے جو آسمان پر بیٹھا ہے، اور امتیں اور قومیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ صرف وہی یسوع آنے تیرا یسوع آنے والا ہے. تو تجھے تیار ہونا ہے. خدا سست کواریوں سے، سست ہاتھوں سے محبت نہیں رکھتا ہے. جو اس کے کلام کو تھامے رکھتے ہیں، اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. داؤد کہتا ہے تیرے کلام کو اپنے
دل میں رکھتا ہوں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آپ گناہ پر فتح پا جاتے ہیں جب خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جب خدا کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں آپ گناہ پر فاتح ہو جاتے ہیں۔ گناہ آپ کے آگے سے بھاگتا ہے، ابلیس آپ کے آگے سے بھاگتا ہے۔ اگر آپ کے جیون میں خدا کا کیا ہے؟ کلام ہے، وہ کلام آپ کے اندر مجسم ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کی صورت و سیرت کو بدلنا چاہتا ہے، وہ آپ کے کردار کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کے رویے کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کے جیون کو بدلنا چاہتا ہے۔ یہ آپ سے نہیں ہو سکتا پر خدا کے کلام سے ہو سکتا ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں، آپ فتح پائیں، آپ خدا کا جلال دیکھیں۔ یہ بات سو، تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ میں شیطان کی ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع کو آپ سے کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں ہم سے محبت ہے؟ آج کوئی بتا دے، دل خوش ہو جائے گا۔ جی، اس کو ہم سے کیوں محبت ہے؟ چلو جی، صرف شفا لینے آئے ہیں۔ اسے ہم سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ آپ سے اس لیے محبت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ایک وہی ہے جو موت سے چھڑا سکتا ہے، وہی ہے جو موت پر کیا ہے؟ فاتح ہے، وہی ہے جو خدا کے جلال اور کلام سے بھرا ہوا ہے۔ مردے بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ سو خدا اس بڑی کلیسیا کے ساتھ ہم کلام تھے، کہتا میں تیرے دشمنوں کو، جھوٹے یہودیوں کو ایسا گھماؤں گا کہ وہ تیرے پاؤں میں آ کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ خدا کا کلام کہتا ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمین کا ہو، ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا۔ سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس نے اپنی حیات کی قسم کھائی ہے، اس نے اپنے حیات کی قسم کھائی ہے۔ اگر آپ ایمان کی روح میں ہوں گے آپ کے دشمن آپ کے پاؤں میں آ کے گریں گے، اور اگر آپ نے خدا کے کلام کو اپنے سینے میں نہ گھسیڑا، اپنے دل میں نہ رکھا، اپنا جیون نہ بدلا تو دشمن آپ پر چڑھ جائیں گے۔ شاہ بابل نے، نبوکت نظر بادشاہ نے جب ایک مورت و صورت بنائی اور اسے کہا کہ سجدہ کیا جائے گا، پورا ملک اس کے لیے تیار کیا گیا، لیکن 3 شخص صدق، مسک اور عبد نجو، جب سب لوگ سجدہ کر رہے تو انہوں نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ میں نے کہا خداوند ہم